نحمدو کا یا من شرح صدورنا والصلاة والسلام علی من نور قلوبنا۔ آپ نے اتنے سارے سوال ایک ساتھ کر لیے ہیں، کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے اس کا جواب۔ سب سے پہلے کہ یہ جو سیگمنٹ آمد خیر البشر کے حوالے سے ہے، تو ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے ہی بات کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی والدہ محترمہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت جب قریب آیا، ابھی ولادت ہوئی نہیں ہے، 571 عیسوی ہے، مکے کی سرزمین ہے، حضرت عبداللہ کا گھر ہے، عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، تو وہاں پر آپ فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ مجھ سے ایک ایسا نور نکلا، روشنی نکلی، جس سے میں تھی تو مکے میں نے شام کے محلات کو روشن دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ حضور کی ولادت سے پہلے کا یہ معجزہ اللہ نے، جب بدن اطہر میں موجود بالکل صحیح ہے، ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں ہے، وقت قریب ہے، اس وقت آپ فرماتی ہیں۔ تو یہ آمد کا سلسلہ، اب آگے چلتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے بعد پھر آپ ایز اے معلم، ایز اے لیڈر، تو یہ خود حضور علیہ السلام نے جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد مختلف روایتوں میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کسی حالت کیفیت میں کی ہوئے ہیں، بچے ہیں، نومولود بچہ ہے، سجدے کی، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس کو لکھا ہے کہ دنیا اسلام کے اندر، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ پوری کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر ایک بچہ ایسا بھی پیدا ہوا کہ جو پیدا ہوتے ہی سجدے کی حالت میں چلے گیا اور سجدے کی حالت میں جا کر اپنی امت کو یاد کیا، پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کیا، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی، مولا میری امت کی خیر فرما، میری امت کو بخش دے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے کہ وہ اس نبی کا میلاد ہم منانے جاتے ہیں، اس مہینے منایا جاتا ہے کہ جو نبی پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد رکھیں، تو اس امت کو بھی چاہیے کہ اس نبی کو نہ بھولیں، اس نبی کے ارشادات کو، ان کی حدیث طیبہ کو، ان کی طرز زندگی کو، کہ حضور کا بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا پینا، لینا دینا، زندگی کے جو بھی معاملات نبی کریم علیہ السلام کے گزرے ہیں، اس پر پورا عمل کیا جائے، اور ایز اے لیڈر ان کو کیسا دیکھا جائے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام ہیں، مؤذن رسول ہیں، جب آپ ایمان نہ لائے، اس وقت کا واقعہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایز اے معلم، کہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے حضور علیہ السلام کو، جس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ ایک یہودی بادشاہ کے غلامی میں تھے، کہ اس نے آپ کو کام دیا کہ یہ بہت سارا گندم اس نے لا کر دیا، کہا اس کو آٹا بنانا ہے، اس کو چکی میں پیسنا ہے۔ اس وقت حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار کی حالت میں، کیفیت میں ہیں، بخار میں ہیں، اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے، ایک کمرے کے اندر آپ موجود تھے، بخار کے اندر ہیں، سردی کی سخت راتیں ہیں، تو اچانک وہاں سے نبی کریم علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، آپ اندر سے آہیں سکسکیوں کی آواز سنتے ہیں، آپ رک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی غلام ہے، حبشی غلام ہے، اور اندر لیٹا ہوا ہے، اوڑھنے کے لیے بھی کوئی پاس چادر نہیں ہے، سردیوں کی سخت راتیں ہیں۔ آپ قریب آئے، جب ان کو ہاتھ لگایا، دیکھا تو وہ بخار کے اندر کہاں پر رہے تھے، سردی کی وجہ سے بہت سخت بیمار تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، جائیں اپنا کام کریں۔ کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کی طبیعت، دوائی، یہ ساری چیزیں، معاملات طبیبی۔ آپ نے کہا کہ یہ میرا بادشاہ ہے، اسی سارا کام اس نے مجھے دیا ہے، صبح تک مجھے اپنا کام کرنا ہے، جائیں اپنا کام کریں۔ آپ علیہ السلام آپ باہر تشریف لے گئے، دودھ کا ایک گرم پیالہ لے کر سیدنا بلال حبشی کے پاس آئے، آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ نے دودھ کیا، کہا آپ دودھ پینے کے بعد آپ آرام کریں۔ کہا یہ کام کون کرے گا، کہا یہ میں محمد کروں گا۔ سبحان ابھی تک آپ کا تعارف سیدنا بلال حبشی کو بھی نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف حضرت بلال حبشی کا ہے، یہ پہلے کی اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا یہ عمل حضرت بلال حبشی، اور ایک مرتبہ یہ عمل نہیں ہوا، دوسرے دن تیسرے دن سرکار جاتے، ان کے بدلے کا کام کرتے، ان کو کھانا پیش کرتے، دودھ پیش کرتے۔ تو یہ وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے امام۔ مسجد اقصی میں اللہ نے آپ کو یہ اجازت عطا فرمایا، اس کے باوجود آپ نے غلاموں کی اس طرح خدمت کی۔ اور پھر اب آگے چلیے، معلم انسانیت کیسا پایا گیا آپ کو۔ حضرت فاروق اعظم